بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ جس نے آج پھر ہمیں قرآن مجید کی اس بابرکت مجلس میں شرکت کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، قیامت کے دن کے مشکل لمحات میں سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، دنیا آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ سب کے مقدر میں فرمائے، اور اس کتاب مقدس کو اللہ تعالیٰ سب کے حق میں سفارشی بنائے۔ زندگی کے آخری لمحے تک اس کتاب کے ساتھ سب کو وفا نبھانے کی، اس پہ عمل کرنے کی، دوسروں تک اس کے پیغام کو پہنچانے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کی اصلاح کا ایک تفصیلی پروگرام چل رہا تھا۔ مدینہ منورہ میں چونکہ کثرت سے یہودی آباد تھے، اور یہودیوں میں تین بڑے طبقے تھے، ایک علماء کا، دوسرا درویشوں کا، تیسرے نمبر پہ نواب اور چودھری مالدار، اور عوام الناس عام طور پہ انہی تین طبقوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ کچھ علماء کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، کچھ درویشوں اور پیروں کے پیچھے، اور کچھ جو ہے وہ چودھریوں، نوابوں اور دنیا کے اعتبار سے جو بڑا ہے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ ان تینوں طبقوں کی اصلاح کا خصوصی پروگرام چلایا گیا۔ پہلے ایک مختصر سا پروگرام ذکر ہوا، یہودی نہ مانے نہ سمجھے، پھر اس کے بعد تفصیلی پروگرام ذکر ہوا جس میں ان کے باپ دادا پہ کیے گئے انعامات کا بھی ذکر ہوا، اور نہ ماننے کی صورت میں ان پہ جو عذاب آئے ان کا بھی ذکر ہوا، اور ان کو بھی سمجھایا گیا کہ اگر تم مانو گے تو نعمتوں کے مستحق بنو گے، اور اگر نہیں مانو گے تو پھر عذاب کے مستحق بنو گے۔ یہ کل 5 نوعیں تھیں، جن میں سے 3 کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ اب یہ جو آیت ہمارے سامنے ہے اس میں چوتھی نوع کا ذکر آ رہا ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کے متعلق کہ ماننا نہ ماننا تو اپنی جگہ پہ رہا، تمہارے باپ دادا تو وہ ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کیا اور انبیاء علیہ السلام کی تکذیب بھی کی، کچھ وہ ہیں جنہوں نے نبیوں کو جھٹلا دیا، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا۔ یہ ہیں تمہارے باپ دادا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اس سے پہلے درس میں یہ بات ذکر کی تھی، چونکہ عوام کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی عالم ہے تو وہ صرف یہودیوں میں، اگر کوئی پیر اور درویش ہیں تو وہ صرف اور صرف یہودیوں میں۔ ان کا ایک تقدس اور ایک عظمت لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، اور لوگ ان کے مرید اور ان کے معتقد بنے ہوئے تھے۔ قرآن نے جو ان کی خباثات کا سلسلہ شروع کیا اور ان کے اندر کی کمزوریاں، خرابیاں، بدعملیاں جو بتائیں تو وہ اسی لیے تاکہ ان کی حقیقت کھل کے لوگوں کے سامنے آ جائے، اور لوگوں کے دلوں میں جو ان کا اعتقاد ہے وہ ختم ہو جائے، اور لوگ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معتقد ہو جائیں، اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو مان کے اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ تو اب یہاں ان کے باپ دادا کی ان 2 خباثتوں کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ انبیاء کی تکذیب کرنے والے بھی ہیں اور انبیاء علیہ السلام کے قاتل بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور یکے بعد دیگرے بھیجے ہم نے ان کے بعد بالرسول کئی رسول،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی کئی سارے انبیاء علیہم السلام آئے، ہزارہا انبیاء علیہم السلام۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اس سلسلے کے آخر میں، یہ جو بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا نا، اس کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دیے ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کو واضح دلائل، انجیل کتاب دی، مختلف معجزات ان کو دیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے تقویت پہنچائی انہیں پاک روح کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ أَفَكُلَّمَا، کیا پھر جب بھی لایا تمہارے پاس کوئی رسول، بما، اس مذہب کو، اس دین کو، ان احکامات کو، لا تہوا انفسکم، جن کو تمہارے نفس نہیں چاہتے، استکبرتم، تو تم تکبر کرنے لگے۔ جب بھی کوئی نبی وہ دین، وہ مذہب اور وہ احکام لے کے آئے جسے تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے، تو تم تکبر کرنے لگے، منہ موڑ لیا، اعراض کرنے لگے۔ صرف اسی پہ بس نہیں، بلکہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، اس سے آگے بڑھ کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ یہ یہودی صرف آج کے مسلمانوں کے قاتل نہیں ہیں، یہ تو انبیاء کے قاتل چلے آ رہے ہیں۔ یہ صرف غزہ اور فلسطین میں ظلم نہیں کر رہے، بلکہ قرآن کیا بتا رہا ہے، یہ تو انبیاء کے بھی قاتل ہیں۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، جنہوں نے انبیاء کو بھی معاف نہیں کیا، ان سے بھلا کیا خیر کی توقع کی جا سکتی ہے؟ اس سے پہلے درس میں بھی بتایا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس عذابا یوم القیامہ من قتل نبیا او قتلہ نبی، قیامت کے دن اس بندے کو سخت ترین عذاب ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا جو کسی نبی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ یہ دونوں انتہا درجہ بدبخت آدمی ہیں، اور یہودی اس بدبختی میں مبتلا تھے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، یہ تو حاصل مطلب اس کا ہو گیا۔ ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک لفظ بولا، عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی گئی ہے ان کی والدہ کی طرف، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں، اللہ نے انہیں بن باپ بنایا۔ اگرچہ قرآن نے اصول یہ بتایا، ادعوہم لآبائہم ھو اقسط عند اللہ، کہ جن کے باپ ہیں ان کی نسبت باپوں کی طرف کرو، یہی انصاف کی بات ہے۔ اور جو حقیقی باپ ہے نسبت بھی اس کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر کوئی منہ بولا باپ ہے تو نسبت اس کی طرف نہیں کرنی، اصل باپ کی طرف کرنی ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا تو چونکہ باپ ہے ہی کوئی نہیں، اس لیے اللہ پاک نے ان کی نسبت ان کی والدہ کی طرف کی ہے۔ اچھا، ان کی والدہ کی طرف نسبت کرنے میں یہودیوں کی بھی تردید ہے، عیسائیوں کی بھی تردید ہے۔ یہودی چونکہ نعوذ باللہ مریم بی بی پہ تہمت لگاتے تھے کہ فلاں بندہ ہے یوسف نامی، اس کے ساتھ ناجائز تعلق ہے، نعوذ باللہ، اس نتیجے میں یہ لڑکا پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کی طرف نسبت کر کے بتا دیا کہ اگر حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ ہوتا تو میں رب اس کی طرف نسبت کرتا، لیکن چونکہ ان کا کوئی باپ ہے ہی نہیں، اس لیے ان کی ماں کی طرف میں نسبت کر رہا ہوں۔ اور دوسرے نمبر پہ عیسائیوں کی بھی تردید ہو گئی، کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، بیٹوں جیسا اللہ نے انہیں بنا لیا، انہیں اختیارات دے دیے، یہ حاجت روا مشکل کشاں ہیں، بگڑی بنانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تردید کر دی کہ یہ ابن اللہ نہیں ہے، یہ ابن مریم ہے، یہ ابن اللہ نہیں ہے بلکہ ابن مریم ہے، یہ مریم بی بی کے بیٹے ہیں جی۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور تقویت پہنچائی ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بروح القدس، جبرائیل امین کے ذریعے۔ ایک تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جبرائیل علیہ السلام اس وقت بھی وہاں پہ موجود تھے، شیطان کے حملوں سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔
پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، تبلیغ کے لیے جہاں کہیں جاتے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حفاظت کے لیے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ پھر آخر میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت کو آسمان پہ اٹھوایا تو جبرائیل علیہ السلام کو ہی حکم دیا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے آسمانوں پہ لے گئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، ایدناہ بروح القدس۔ اس سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کی نفی ہو گئی کہ جو کسی اور کی مدد کا محتاج ہو، جو کسی اور کی مدد کا محتاج ہو، وہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہوتا، وہ ما فوق الاسباب مدد کرنے والا نہیں ہوتا، وہ دعا اور پکار کے لائق نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی، وقالوا قلوبنا غلف۔ یہ جو ابھی نوع ذکر ہوئی یہ آگے اسی کا تتمہ ہے۔ یہودی کہنے لگے کہ ہمارے دل، قلوبنا ہمارے دلوں پر، غلفن پردہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دو مطلب ہیں اس کے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے دل علم و حکمت سے پر ہیں، علم کے پردے چڑھے ہوئے ہیں، ہمیں مزید کسی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ میاں ہم قرآن کو بھی نہیں مانتے، ہم نئے نبی کو بھی نہیں مانتے، ہمارے پاس تو بہت علم ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پہ پردے ہیں، آپ کی بات ہماری سمجھ سے باہر ہے، آپ کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمارے دل کی گہرائی میں آپ کی باتیں نہیں اترتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا دل علم و حکمت سے بھرے ہوئے کوئی نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پہ لعنت کی ہے، تو لعنت کی وجہ سے یہ مانتے نہیں ہیں، ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور کہا انہوں نے ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بل لعنہم اللہ، یہ اللہ نے جواب دیا، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ لعنت جب ہوتی ہے نا، پھر لعنت کے تین نتائج نکلتے ہیں۔ ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے دل سخت ہو جاتا ہے، دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے حق کو سمجھنے کا مادہ ہی ختم ہو جاتا ہے، تیسرا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ انسان بزدل ہو جاتا ہے، دین کی باتوں سے وہ ڈرتا ہے اور دین کی باتوں سے دور بھاگتا ہے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ پاک نے لعنت کی ان پر ان کے کفر کی وجہ سے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑا ہے جو وہ مانتے ہیں، یعنی تھوڑا ہی وہ مانتے ہیں، ماننے والے تو ہیں ہی نہیں۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، یہ پانچویں نوع آ رہی ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کا ذکر ہے۔ بھئی باپ دادا کو چھوڑو، وہ نبیوں کے قاتل تھے، انبیاء کی تکذیب کرتے رہے، انہیں چھوڑو، تم نے بھی تو آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، نبی علیہ السلام کی تصدیق تم نے بھی تو نہیں کی۔ اب یہاں پر ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، قرآن کا بھی ذکر آ رہا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب ان کے پاس آ گئی عظیم الشان کتاب قرآن مجید، من عند اللہ، قرآن کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ من عند اللہ، کسی بندے کی کتاب نہیں ہے۔ کتاب کی عظمت کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ یہ شہنشاہ عالم کا کلام ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام، یہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، شہنشاہ عالم کا کلام ہے، تو یہ تمام کلاموں کا شہنشاہ کلام ہے۔ من عند اللہ پہلی صفت ہے اللہ کی جانب سے ہے۔ کتاب کی دوسری صفت مصدق لما معہم، یہ کتاب سچا بتانے والی ہے اس کتاب کو جو ان یہودیوں کے پاس ہے۔ یہودیوں کے پاس کون سی کتاب تھی جی؟ کیوں جی؟ تورات کتاب تھی۔ اب تورات نے جو عقیدے کا مسئلہ بیان کیا، قرآن نے بھی وہی مسئلہ بیان کیا، قرآن نے اس کی تردید نہیں کی۔ یہی ایک بات ہوتی ہے، ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کا مصدق ہوتا ہے، تصدیق کرتا ہے کہ وہ نبی سچے تھے جی۔ یہ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح سیاسی لوگوں میں ہوتا ہے، ہر بعد میں آنے والا پہلے کی خامیاں بتاتا رہتا ہے، نہ، ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کی سچائی بیان کرتا ہے۔ اسی طرح ہر بعد میں اترنے والی کتاب پہلی کتاب کی بھی سچائی بیان کرتی ہے کہ وہ سچی کتاب تھی جی۔ تو مصدق لما معہم، یہ قرآن
سچا بتلاتا ہے ان کتابوں کو، اس کتاب کو معاہم جو یہودیوں کے پاس ہے، یعنی بالکل وہی توحید کا عقیدہ، وہی قیامت کا عقیدہ، وہی رسالت کا عقیدہ قرآن بتاتا ہے جو تورات نے بتایا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہاں 3 سوالات کے جواب آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے متعلق یہودیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ نمبر 2، نبی علیہ السلام جب تشریف لے آئے تو پھر یہودیوں کا عقیدہ کیا رہا؟ نمبر 3، پھر اگر تبدیلی آئی تو کیوں تبدیلی آئی؟ یہاں قرآن تینوں باتیں بتا رہا ہے۔ پہلے نمبر پہ بات بتائی، نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے یہ یہودی لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ ان قریب عرب میں ایک نبی آنے والے ہیں، بتایا کرتے تھے کہ ہم بھی ان کے منتظر ہیں، ان قریب ایک نبی آئیں گے، ان پر عظیم الشان کتاب نازل ہوگی، وہ آخری نبی ہوں گے۔ پھر جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو پھر کیا ہوا؟ جاننے بوجھنے اور پہچاننے کے باوجود نبی علیہ السلام کا انکار کر دیا، آپ کی بات کو نہ مانا۔ اچھا، یہ تبدیلی کیوں آئی؟ اگلی آیت میں اللہ نے بتایا محض ضد کی وجہ سے، اور کوئی بات نہیں تھی، صرف ضد دل میں پیدا ہو گئی، حسد پیدا ہو گیا کہ پہلے نبی آتے رہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، یہ نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں آ گیا؟ بس یہ حسد تھا، اس وجہ سے وہ دشمنی پہ اتر آئے اور نبی علیہ السلام کا انکار کر بیٹھے نہیں۔ دیکھیں جی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تھے وہ یہودی من قبل، اس سے پہلے، يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ ظاہر کرتے تھے کافر لوگوں پر نبی علیہ السلام کی آمد کی بات دی۔ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، یستفتحون علی الذین، یستفتحون ومعنی یستخبرون، یہ یہودی مکہ والے مشرکوں سے پوچھا کرتے تھے هل ولد فیکم مولود صفته کذا وکذا، کیا تم میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا جس کی یہ علامات ہیں؟ ان کی کتابوں میں جو علامات لکھی تھی وہ علامات ذکر کرتے تھے اور پوچھتے تھے ان سے کیا ان صفتوں والا بچہ تم میں پیدا ہوا؟ تو مکہ والے پوچھتے تھے ان سے بھئی تمہیں کیا غرض، تم کیوں پوچھتے ہو؟ تو کہا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہوں گے، وہ سچے پیغمبر ہوں گے، آخری ہوں گے، وہ آئیں گے، ہم ان پہ ایمان لائیں گے، ہم ان کے منتظر ہیں۔ یہ آپ کی آمد سے پہلے ان کی یہ حالت ہے۔ اب جب نبی علیہ السلام آ گیا پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، بس جب ان کے پاس آ گئے وہ جن کو پہچان لیا انہوں نے، کفروا بِهِ، تو منکر ہو گئے ان کے، ضد کی وجہ سے آپ کی بات کو نہیں مانا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، بس اللہ کی لعنت ہو کافروں پر۔ نتیجہ یہ نکلا کافر بن گئے، اللہ کی لعنت کے مستحق بن گئے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل اللہ، یہ اسی نو کا تتمہ ہے۔ بری ہے وہ حالت کہ بیچ ڈالا انہوں نے اس کے بدلے میں اپنے آپ کو، جس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا وہ کام بہت برا ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ کہ وہ حالت یہ ہے، وہ کام یہ ہے، ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ کہ وہ کفر کریں اس قرآن کے ساتھ جو اللہ پاک نے اتارا ہے۔ اس کام کے لیے وقف کر دیا کہ قرآن کی مخالفت کرنی ہے۔ کیوں جی؟ کیوں ان میں اتنی تبدیلی آ گئی؟ بغین ان ینزل اللہ من فضلہ، اس ضد کی وجہ سے، بغین ضد کی وجہ سے، اس بات سے کہ اللہ پاک اتارتے ہیں اپنے فضل کو جس پر چاہتے ہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے۔ فضل سے مراد وہی ہے، ضد یہی تھی کہ وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں اتری، یہ نبوت بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی۔ اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فباؤوا بغضب علی غضب، پس وہ مستحق بنے غضب پر غضب کے، دوہرے غضب کے وہ مستحق بنے۔ ایک غضب شرک کی وجہ سے، دوسرا غضب نبی علیہ السلام کو نہ ماننے کی وجہ سے، لوٹے وہ ساتھ غضب کے اوپر غضب کے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے آخرت میں ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یہ کافر ہیں، قرآن کو بھی نہیں مانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا، یہ کافر ہیں۔ اوپر فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ان کافروں پہ اللہ کی لعنت ہو،
آگے فرمایا ان کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد، قرآن کے نازل ہونے کے بعد نجات کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ نبی علیہ السلام کو بھی مانا جائے، قرآن کو بھی مانا جائے۔ آپ کی تشریف آوری کے بعد اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے اور تورات کو مانتا ہے لیکن حضرت کو اور قرآن کو نہیں مانتا تو وہ بندہ کافر ہے اور جنت میں جانے کا مستحق نہیں ہے۔ آپ کے آنے کے بعد، قرآن کے نزول کے بعد اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو تو مانتا ہے لیکن قرآن کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو قرآن کیا بتا رہا ہے کہ وہ کافر ہیں، وہ لعنت کا مستحق ہیں اور ذلیل کرنے والا عذاب ہے اس کے لیے، ابدی جہنمی ہے۔ اب نجات کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے، آپ کی تعلیمات کو مانا جائے، آپ پہ اترنے والی کتاب کو مانا جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہاں تک بنی اسرائیل کی وہ 5 نوعیں مکمل ہو گئی۔ اب اگلی آیت مبارکہ میں یہود کے ایک قول باطل کا ذکر ہے اور پھر اس کے 5 جوابات دیے گئے۔ ان کا قول باطل یہ تھا، کہنے لگے کہ جناب ہم صرف اس کتاب کو مانتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے ہم پہ نازل کی گئی، ہم اور کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ یہ ان کا باطل قول تھا کہ صرف تورات کو مانتے ہیں، قرآن کو ہم نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات پہلے نقل کی، پھر اس کی تردید فرمائی دی۔ دیکھیں جی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جائے ان کو آمنو مانو تم بما انزل اللہ، اس کتاب کو جو اللہ پاک نے اتاری ہے، قالوا تو وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم مانتے ہیں صرف اس کتاب کو جو ہماری اوپر اتاری گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ نہیں مانتے اس کو جو اس کے سوا ہے، قرآن کو نہیں مانتے۔ جواب وَهُوَ الْحَقُّ، تردید کی 5 باتیں کی گئیں۔ پہلے نمبر پہ فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ کتاب حق ہے۔ بھئی اگر قرآن سچی کتاب نہ ہوتی تو ہم بھی کبھی نہ کہتے کہ اسے مانو، یہ کتاب تو سراپا حق ہے، سچی کتاب کو نہ ماننا یہ تو پرلے درجے کی حماقت اور بیوقوفی ہے، یہ تو کفر ہے۔ نمبر 2، مصدقا لما معہم، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ قرآن تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ سورۃ المزمل شاید بعض ساتھیوں کو یاد ہوگی، سورۃ المزمل میں ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، یہ قرآن کا پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، یعنی ساری کائنات کا رب، سب مخلوقات کا وہ رب ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ معبود نہیں ہے۔ فاتخذہ وکیلا، اے انسان تو اسی کو بنا لے کام بنانے والا، کار ساز، حاجت روا، مشکل کشا، تو اسی کو مان۔ اب یہ پیغام قرآن کا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی دوسری آیت میں فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اس میں بھی یہی پیغام تھا کہ اللہ کے سوا تم کسی اور کو کارساز نہ بناؤ، کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا نہ بناؤ۔ اب دیکھو نا، قرآن نے تصدیق کی، جو بات آئی تورات میں وہی بات قرآن نے نقل کر دی، وہی قرآن نے بھی ذکر کی، اسی پہ قرآن نے بھی زور دیا ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ تورات کا مصدق ہے۔ قرآن کو نہ ماننا، اس کا انکار کرنا، یہ تو تورات کا انکار کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ابھی آپ نے یہودیوں کی کیا بات پڑھی؟ وہ کہتے ہیں جو کتاب ہم پہ آئی ہے ہم اس کتاب کو مانتے ہیں، یہی بات ہوئی نا جی؟ انہوں نے کیا کہا؟ تورات کو ہم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تورات نے تو انبیاء کی اتباع کا حکم دیا، تم نبیوں کو قتل کرتے رہے ہو، اگر تورات پہ ایمان ہے تو پھر نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ اس سے تو معلوم ہو رہا تورات پہ تمہارا کوئی ایمان نہیں ہے، تم تو انبیاء کے قاتل ہو۔ جی
قل فلم تقتلون، میرے محبوب آپ کہہ دے تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو تورات پر، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ چوتھی وجہ آ رہی ہے تردید کی، کہ تم کہتے ہو جو چیز موسیٰ علیہ السلام کے واسطے پہ ہمارے پاس آئی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، تو تورات کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام نے توحید پہ بڑے دلائل پیش کیے، لیکن اس کے باوجود تمہارے باپ دادا بچڑے کی عبادت میں مشغول ہو گئے، تو اگر موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مانتے ہیں تو پھر بچڑے کی عبادت کیوں کی ہے؟ اس سے معلوم ہوا موسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی وحی کو بھی تم ماننے والے نہیں ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق تمہارے پاس آئے موسیٰ علیہ السلام بالبینات، واضح دلائل لے کر اللہ کی توحید کے، ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود، من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم ہو، مشرک ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہ پانچویں وجہ ہے۔ یہودیوں نے کیا کہا؟ ہم کس کو مانتے ہیں جی؟ تورات کو مانتے ہیں، یہی کہا نا؟ اس کی تردید چل رہی ہے ان کی بات کی کہ یہ تورات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وہ جو تمہارے باپ دادا پہ طور پہاڑ آیا تھا وہ کس لیے آیا تھا؟ اگر تم تورات کو ماننے والے تھے تو پھر ان کے سروں پہ طور کیوں لایا گیا؟ وہ تو اسی لیے لایا گیا تھا نا کہ تمہارے باپ دادا مان نہیں رہے تھے، تو معلوم ہوا تم تورات کو بھی ماننے والے نہیں ہو جی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا ہم نے تمہاری اوپر طور پہاڑ کو، کہاں ہم نے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، لے لو تم اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی، بِقُوَّةٍ، مضبوطی کے ساتھ، یعنی عقیدہ عمل اس کے مطابق بناؤ، وَاسْمَعُوا، اور توجہ سے سنو تم، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ان یہودیوں نے کیا کیا؟ جب طور ان کے سروں پر تھا اس وقت کہا سمعنا سمعنا، مانا 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 جی ہم عمل کریں گے اس پہ، لیکن جب پہاڑ ہٹا پھر اسی طرح کی بدعملیوں میں مبتلا ہو گئے۔ قالوا سمعنا، کہا انہوں نے سنا ہم نے، سمعنا بمانا عجبنا، قبول کیا ہم نے، وعصینا، اور کہا ہم نہیں مانتے، نافرمانی کی ہم نے۔ پہاڑ اوپر تھا اس وقت اور بول تھا، پہاڑ ہٹ گیا تو پھر اور بول جی۔ اور اس کا یہ مطلب بھی ہے، زبان سے کہتے تھے جی ہم نے مانا، تورات کو مانا جی، تورات کو مانا، لیکن عملی زندگی میں تورات بالکل نظر نہیں آ رہی تھی، بالکل تورات کے خلاف چل رہے تھے، تورات کی نافرمانی ہو رہی تھی۔ یہ ایسی ہی ہے جیسے آج کے دور میں آپ تو خوش نصیب لوگ ہیں جو قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اکثریت کلمہ پڑھنے والوں کے وہ ہیں جو قرآن سے کٹے ہوئے ہیں، لیکن زبان سے کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ قرآن کے خلاف ہوگا، اسی طرح وہ سود شرک میں مبتلا ہوں گے، قبر پرستی میں مبتلا ہوں گے، حاجات مشکلات میں غیر اللہ کو پکارنے والے ہوں گے، سود میں مبتلا ہوں گے، رشوت میں مبتلا ہوں گے، جھوٹ میں مبتلا ہوں گے، لیکن دعویٰ زبان سے کیا ہے کہ ہم تو جی مانتے ہیں قرآن کو، جی قرآن کے مطابق ہمارا عقیدہ عمل ہے جی۔ تو یہی دعویٰ تھا ان کا بھی، زبان سے اور تھا عمل سے اور تھا۔ سمعنا وعصینا، زبان سے کہا انہوں نے ہم نے سنا ہم نے مانا، لیکن عمل بتا رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں عصینا ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پلائے گئے وہ اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت، حب العجل، بچڑے کی محبت، بِكُفْرِهِمْ اپنے کفر کی وجہ سے، بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں ایسے سرایت کر گئی تھی جس طرح کپڑے کے اندر رنگ سرایت کر جاتا ہے، اور کسی صورت میں شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ آخری جملے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان ساری باتوں کا ذکر کیا نا 5 باتیں، آخر میں فرمایا اگر یہ تمہارا ایمان ہے نا تورات پہ، یہ تو بہت برا ایمان ہے جی، ایسے ایمان سے تو اللہ بچائے کہ جس میں نبیوں کو قتل بھی کیا، شرک بھی کیا اور نافرمانیاں بھی کی، اور کہتے ہیں ہمارا تو تورات بھی ایمان ہے۔ فرمایا قل، میرے محبوب آپ فرما دیں، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، بری ہے وہ چیز جس کا تمہیں حکم دے رہا ہے تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم تورات پر ایمان لانے والے اپنے خیال کے مطابق، یہ ایمان تو ہے ہی کوئی نہیں حقیقت میں،
آگے جی یہاں تک پہلے 5 نوعیں ان کی 5 قسمیں ذکر ہوئیں، پھر ایک باطل قول ان کا ذکر کیا اور اس کا رد کیا گیا۔ اب اس کے بعد اگلی آیات مبارکہ میں ان یہودیوں کو مباہلے کا چیلنج دیا گیا۔ یہودی بار بار کہا کرتے تھے ہم حق پہ ہیں، جنت ہمارے لیے۔ عیسائی کہتے تھے ہم حق پہ ہیں، جنت ہمارے لیے، اور کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى۔ یہودی کہتے جنت میں صرف یہودی جائیں گے، عیسائی کہتے جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ مقصد یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ مذہب بالکل غلط ہے۔ ان کو اب چیلنج دیا گیا چلو بھائی ایسا کرتے ہیں، باہر کھلے میدان میں چلتے ہیں، تم بھی چلو ہم بھی چلتے ہیں، اور وہاں جا کے پھر یہ ہر فریق یہ بددعا کرے اے اللہ ہم میں سے جو باطل پہ ہے، جو جھوٹ پہ ہے، تو اسے موت دے دے۔ ہم مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے تو اسے مار دے۔ تم بھی آؤ نا کھلے میدان میں نکلتے ہیں، تم بھی کہو کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے تو اسے مار دے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور پیشن گوئی کے فرمایا یہودی مرتے مر جائیں گے لیکن کبھی بھی اس مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ یہ آج تک یہودیوں کے سروں پہ یہ قرآن کی پیشن گوئیاں اور یہ چیلنج لٹک رہے ہیں کہ مرتے مر جائیں گے لیکن مباہلے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم تو باطل پہ ہیں، ہم تو غلط پہ ہیں، غلطی پہ ہیں، اور یہ تو دنیا کی زندگی پہ اتنے حریص ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں ہزاروں سال زندگی مل جائے۔ جو قیامت کو نہیں مانتے مشرکین وہ اتنی زندگی پہ حریص نہیں ہیں جتنے یہ زندگی پہ حریص ہیں۔ لیکن کیا لمبی زندگی مل جائے تو بندہ جہنم سے بچ جائے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جب تک ایمان نہ ہوئے اس وقت تک بندہ جہنم کے عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اب دیکھیے جی، قل میرے محبوب آپ فرما دیں ان کانت لکم الدار الاخرہ، اے یہودیو اگر تمہارے دعوے کے مطابق ان کانت لکم الدار الاخرہ اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر یعنی جنت، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصتاً تنہا، من دون الناس اور لوگوں کے سوا، کہ باقیوں کے لیے جنت نہیں ہے صرف تمہارے لیے، اگر یہ بات ہے تو فتمنوا الموت، بس تم موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اس دعوے میں۔ کیا مطلب ہے موت کی تمنا کرنے کے؟ کہ ہم بھی باہر چلتے ہیں تم بھی آؤ، اور ہر فریق یہ کہے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے تو اسے مار دے۔ فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور ہرگز وہ نہیں تمنا کریں گے موت کی، ابداً کبھی بھی۔ یہ قرآن کی پیشین گوئی ہے بما قدمت ایدیہم، ان اعمال شرکیہ کفریہ کی وجہ سے جن کو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ یہ سارے ظالم رب کے علم میں ہیں، وقت پہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے۔ 4 دن دنیا میں اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے۔ فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، اور البتہ ضرور آپ پائیں گے ان کو لوگوں سے زیادہ حریص، علی حیات زندگی پر، یہ دنیا کی ٹھاٹ ماٹ، یہ دنیا کے چلت پھرت اور یہ شان و شوکت، بس یہ اسی کے حریص ہیں جی۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص جنہوں نے شرک کیا۔ مکہ والے قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے نا، اس لیے انہیں ڈر ہی کوئی نہیں تھا قیامت کا۔ مکہ والے مانتے ہی نہیں تھے، انہیں ڈر ہی نہیں تھا قیامت کا، تو انہیں دنیا کی زندگی کی اتنی حرص نہیں تھی جتنی ان یہودیوں کو تھی، کیونکہ یہ تو قیامت کو مان رہے تھے اور پتہ تھا کہ آگے ہمارے لیے جوتے ہیں، ڈنڈے لگنے ہیں۔ فرمایا یود احدہم لو یعمر الف سنہ، چاہتا ہے ایک ایک ان میں سے، لو یعمر کاش کہ وہ عمر دیا جائے، الف سنۃ 1000 سال، وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور نہیں ہے وہ عمر دیا جانا، ہوا وہ کیا کی آگے اسی کی وضاحت اور بیان ہے، ان یعمر، اور نہیں ہے وہ عمر دیا جانا، بمزحزحہ من العذاب، اس کو چھڑانے والا عذاب سے۔ لمبی عمر مل بھی جائے یہ چیز اسے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالی دیکھنے والے ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں، ان کی ہر ادا رب کے سامنے اللہ وقت پہ انہیں سزا دیں گے۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك، آخر میں جی اب یہ مضمون آخر کی طرف جا رہا ہے۔ باتیں تو پچھلی ذہن میں ہوں گی کہ جناب پہلے سمجھانے کا ہر طریقہ اختیار کیا گیا، پھر اس کے بعد یہود کی 5 خاص قسمیں ذکر کی گئیں
اور پھر اس کے بعد ان کا ایک باطل قول ذکر کیا، اس کے اللہ نے 5 جوابات دیے، پھر بھی نہ مانے، آخر میں مباہلے کا چیلنج دیا گیا، اس کے لیے بھی تیار نہ ہوئے، کہنے لگے یار ہمارے کچھ شبہات ہیں، ان کے جوابات تو دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے شبہات کے جوابات دیے۔ 3 شبہات انہوں نے ظاہر کیے، ایک شبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں، دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، تیسرا ہاروت ماروت 2 فرشتوں کے بارے میں۔ اللہ نے ان کے شبہات کے یہاں جوابات دیے۔ یہودی کہنے لگے بھئی بتائیں آپ پہ کون سا فرشتہ وحی لے کے آتا ہے؟ تو بتایا گیا کہ جبرائیل امین وحی لے کے آتے ہیں۔ کہنے لگے توبہ توبہ، جبرائیل وہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے۔ کیوں؟ بھئی وہ بخت نصر بادشاہ نے ہمارے بڑوں کو مارا تھا تو جبرائیل نے اس کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ نعوذ باللہ، الزام اتنا بڑا، اور ہمارے پرانے راز اور ہماری پرانی خبریں آ کے یہ بتاتا ہے کہ ہمارے باباؤں نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، یہ تو ہمارا دشمن ہے، اس لیے اس کی لائی ہوئی وحی ہم نہیں مانتے، اگر میکائیل لے کے آتے تو پھر ہم مان لیتے۔ تو بات سمجھ میں آئی ہے جی ان کی؟ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو نقل کر رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کا جواب دے رہے ہیں، اور ساتھ حکم بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ جو میرے جبرائیل کا دشمن ہے، میرے میکائیل کا دشمن ہے، میرے فرشتوں کا دشمن ہے، میرے رسولوں کا دشمن ہے، یہ بندہ کافر ہے، اور میں اللہ کی پھر اس کے ساتھ دشمنی ہے، میں اسے سخت ترین سزا دوں گا۔ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل میرے محبوبہ فرما دیں من کان عدوا لجبریل، جو بندہ دشمن ہے جبرائیل امین کا، وہ غلطی پہ ہے، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنی مرضی سے وحی تھوڑی لے کے آتے ہیں، وہ تو حکم الہی کے پابند ہیں۔ وما نتنزل الا بامر ربک، جب نبی علیہ السلام نے پوچھا نا جبرائیل انتظار رہی ہے، آپ آتے نہیں ہیں جلدی جلدی، ہمیں تو بڑا شوق ہوتا ہے آپ کے آنے کا، تو کہنے لگے اللہ کے محبوب وما نتنزل الا بامر ربک، ہم آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں، اجازت ملتی ہے آتے ہیں، اجازت نہ ملے تو نہیں آتے۔ جی تو وہ تو رب کے حکم کے پابند ہے بھائی۔ قل آپ فرما دیں من کان عدوا لجبریل، وہ شخص جو دشمن ہے جبرائیل امین کا، وہ غلطی پہ ہے۔ جی کیوں؟ نمبر 1 فإنه نزله على قلبك، پس بے شک جبرائیل امین اتار لائے ہیں اس کلام کو، علی قلبک اتارا ہے جبرائیل نے اس کلام کو، علی قلبک آپ کے دل پر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے۔ وہ تو صرف سفیر اور قاصد ہے، رب نے پیغام دیا وہ لے کے آ گئے، مصدقا لما بین یدیہ، پھر جو وہ کلام لے کے آئے ہیں یہ اس کلام کی صفت ہے، مصدقا لما بین یدیہ، اس حال میں کہ وہ کلام تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ نمبر 2 وہودن، جو کلام لو لے کے آئے وہ کلام رہنما ہے۔ نمبر 3 وبشرا، اور وہ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور اللہ کی کتاب کی تو یہی صفتیں ہوا کرتی ہیں کہ وہ پہلی کتاب کی مصدق بھی ہو، اور وہ عقائد اعمال اخلاق میں رہنمائی کرنے والی بھی ہو، جو ماننے والے ہیں وہ ان کو خوشخبری دینے والی بھی ہو۔ اللہ کی کتاب کی تو ساری صفتیں اس کلام وحی میں پائی جاتی ہیں جو جبرائیل لے کے آئے ہیں، تو پھر جبرائیل کے ساتھ دشمنی کس بات کی؟ آگے جی من کان عدوا للہ، اب جو جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی کرتا ہے اس کا انجام کیا ہے؟ من کان عدوا للہ، جو شخص دشمن ہے اللہ پاک کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے۔ کیونکہ یہودیوں نے خاص طور پہ 2 فرشتوں کے نام لیے تھے، کون کون سے؟ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام، اللہ نے ان دونوں کا خاص ذکر کیا، فرمایا وجبریل و میکال، اور جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، تو وہ بندہ کافر ہے اسے سخت سزا ہوگی۔ فإن اللہ عدو للکافرین، بس بے شک اللہ پاک بھی دشمن ہیں کافروں کے، انہیں بھی اللہ سزا دیں گے اور جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ جی اللہ اکبر۔ تو کیا کیا باتیں معلوم ہوئی جی؟ اللہ پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے، فرشتوں پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے، رسولوں پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے، کتابوں پہ بھی ایمان لانا۔ یہ جو ایمان مفصل ہے نا، اس میں یہ ایمان کا مختصر خلاصہ ذکر کیا گیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے
اور اس کے مطابق اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے اور گھر میں بھی اس پیغام کو پہنچانا چاہیے جی۔ آگے جی، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب ہم نے آپ کو واضح نشانیاں دی ہیں جس سے توحید واضح ہوتی ہے، آپ کی نبوت واضح ہوتی ہے، آپ کا پیغام واضح ہوتا ہے۔ اب اس کو وہی نہیں مانے گا جو ضدی ہوگا، جو پرلے درجے کا فاسق ہوگا جی، ورنہ پیغام بڑا واضح ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تاکہ اتاری ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں، ایک نہیں آیات، کئی نشانیاں اتاری، بینات، اور وہ بھی بالکل واضح ہیں۔ وما، یہ نہیں ہے کہ کوئی زیادہ علم والا ہوگا، بہت زیادہ علم والا تو وہ سمجھ سکے گا اور کوئی نہیں سمجھے گا، ایسی بات بھی نہیں۔ قرآن کی باتیں بالکل واضح ہیں جی۔ آپ لوگوں کو قرآن کی باتیں سمجھ آتی ہیں نہیں آتی ہیں؟ آپ بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں جی، علماء سے تو نہیں پوچھتا، وہ تو ماشاءاللہ پڑھے ہوئے ہیں، باقی ساتھیوں کو بھی قرآن سمجھ آتا ہے نہیں آتا؟ تو قرآن کی باتیں واضح ہیں یا پیچیدہ باتیں ہیں؟ بالکل واضح ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تاکہ ہم نے اتاری ہیں آپ کی طرف آیتیں بینات، بالکل واضح۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور نہیں انکار کرتے ان آیتوں کا الا الفاسقون، مگر فاسق لوگ، جن کو حکم عدولی کی عادت ہے، جن کو اللہ کے حکموں سے باہر نکل جانے کی عادت ہے، جن کی فطرت خراب ہو چکی ہے، وہی ان باتوں کا انکار کرتے ہیں، ورنہ باقی تو سارے اللہ کی باتوں کو مانتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ اب دوسرے شبہے کا جواب آ رہا ہے۔ یہودی کہنے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہمیں کچھ ایسے کلمات ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو حاجات میں پکارنا جائز ہے، کیونکہ قرآن نے تو پیغام دیا نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت صرف رب کی کرو، دعا صرف رب سے مانگو۔ تو کہنے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کچھ وظائف ہمیں ملتے ہیں جن میں لکھا ہوا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا جواب دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی شرک کی تعلیم نہیں دی، جو کچھ ان کی طرف باتیں منسوب ہیں وہ ساری شیطانوں کی داخل کی ہوئی ہیں، جو باتیں منسوب ہیں وہ شیطانوں کی داخل کی ہوئی ہیں، اپنے پاس سے شرکیہ باتیں شیطانوں نے گھڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سر پہ لگا دی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آئی ان کے پاس عظیم الشان کتاب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم، کتاب کی دوسری صفت وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ اب یہودیوں کی دو حماقتیں، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پہلی حماقت یہ ہے کہ کتاب آئی، کتاب کو پس پشت ڈال دیا، پہلی حماقت اور بے وقوفی یہ ہے، اللہ کی کتاب آئی، کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ دوسری حماقت اور بے وقوفی یہ ہے کہ کتاب اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں شیطان کی گھڑی ہوئی باتوں کے پیچھے چلنے لگے جی۔ وہ بات بعد میں آ رہی ہے، شیطان کی گھڑی ہوئی باتیں کیا تھی جی۔ پہلی حماقت اور بے وقوفی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینک دیا ان ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، جن لوگوں کو تورات دی گئی، الذین اوتوا الکتاب سے مراد یہودیوں کے بڑے بڑے مولوی ہیں، بڑے بڑے مولوی، انہوں نے پھینک دیا کس چیز کو؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتی ہی نہیں ہے اس کے اللہ کی جانب سے ہونے کا، گویا کہ انہیں علم ہی نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کو کیا کر دیا؟ پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ آج بھی بعض لوگ ایسے ہیں جی جنہوں نے قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا بالکل چھوڑا ہوا ہے، کہتے ہیں قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا بالکل چھوڑا ہوا ہے، اور محض تبرک کے لیے قرآن کو کبھی ہاتھ لگا لیتے ہیں، کبھی بچوں کو بلا کے ختم کرا لیتے ہیں، رمضان آیا تو تھوڑی بہت تلاوت کر لی، ورنہ کتاب بالکل پیچھے پھینکی ہوئی ہے۔ اور اس میں بہت بڑے مجرم ان کے امام اور ان کے مولوی ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں نا جی؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ الذین من الذین اوتوا الکتاب،
من الذین اوتوا الکتاب، اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے کس نے پھینک دیا؟ مولویوں نے۔ یہ کام یہودیوں میں بھی مولویوں نے کیا۔ اب دیکھیں نا، اللہ نے آپ کو ایک مخلص صاحب علم استاد عطا فرمائے، اگر ان کا قرآن کا ذوق نہ ہوتا تو نہ میں یہاں بیٹھا ہوتا نہ آپ یہاں بیٹھے ہوتے۔ ایسے ہی ہے نا جی۔ اب باقی مساجد کے اندر اگر اس طرح کے حلقے نہیں لگ رہے، اس طرح کی رونقیں نہیں لگی ہوئیں، تو صحیح بات ہے اس میں عالم بہت بڑا مجرم ہے کہ قرآن کا علم اس کے پاس ہے بھی صحیح، لیکن عوام کو اس نے اندھا رکھا ہوا ہے اور کتاب اللہ سے آگاہی نہیں دیتا۔ بہرحال اس میں بڑے مجرم مولوی ہوتے ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ آپ کے استادوں کے علم میں، عمر میں، صحت میں، اولاد میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان سے فائدہ حاصل کرنے کی مزید ہمت توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو بھی قرآن کی برکتیں نصیب فرمائے، آپ کے گھروں کو اللہ قرآن کے نور کے ساتھ منور فرمائے، آپ سب کی اولادوں کو اللہ دین کا اور قرآن کا خادم بنائے، دین کا داعی بنائے۔ دیکھیں جی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون۔ تو ایک بے وقوفی تو یہ کہ اللہ کی کتاب کو پیچھے پھینک دیا جی۔ دوسری بے وقوفی واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور وہ اس علم کے پیچھے ہو گئے جو شیطان پڑھتے تھے علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں۔ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں کون پڑھتے تھے؟ شیاطین۔ شیاطین نے اس زمانے میں کچھ جادو کی کتابڑیاں لکھیں۔ سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا، کیونکہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جنوں پہ بھی حکومت دی تھی، حضرت نے وہ کتابیں ان سے ضبط کی اور ایک جگہ پہ ان کو دفن کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب انتقال ہوا، اس کے بعد جنوں نے ان کتابوں کو نکالا اور کہنے لگے کہ جناب یہ وہ علم ہے جس کی بنیاد پہ سلیمان علیہ السلام حکومت کرتے تھے جی۔ اب سارا جھوٹ اپنا گھڑا ہوا، جادو اپنا گھڑا ہوا، اپنی باتیں لکھی ہوئی، لیکن اس کو منسوب کر دیا کدھر؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اللہ کا نیک بندہ جو ساری زندگی اللہ کی توحید بیان کرتا رہتا ہے، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے لوگ شرکیہ باتیں اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جی۔ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری زندگی اللہ کی توحید بیان کرتے رہے، لیکن اللہ نے جب آسمان پہ اٹھا لیا، اس کے بعد عیسائیوں نے انہی کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ساری زندگی توحید بیان کرتے رہے، ان کی کتابیں توحید سے بھری ہوئی ہیں، لیکن لوگوں نے 11ویں والا پیر بنا لیا، ان کے نام کی 11ویاں بھی دیتے ہیں، حاجات اور مشکلات میں انہیں پکارنا بھی شروع کر دیا، کئی ساری شرکیاں باتیں ان کی طرف منسوب کر دی۔ تو یہودیوں نے اسی طرح اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور وہ اس علم کے پیچھے ہو گئے جو شیطان پڑھتے تھے علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں۔ وما کفر سلیمان، نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے۔ بھئی جادو کی باتیں سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی۔ اللہ پاک نے یہاں یہ نہیں فرمایا سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جادو کی 13 قسمیں ہیں، کوئی قسم بھی ایسی نہیں ہے جس میں غیر اللہ کو نہ پکارا جاتا ہو، جس میں شرک نہ کیا جاتا ہو۔ جادو کی ساری قسموں میں شرک اور کفر پایا جاتا ہے۔ کتاب اللہ کے ساتھ کفر ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ کفر ہوتا ہے اور شرک ہوتا ہے۔ حضرت نے تو آگے یہاں تک لکھا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اسلامی حکومت ہو تو جادوگر کو قتل کرا دیا جائے، اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے اور اس کے لیے کوئی دعائے مغفرت بھی نہ کرے، اس لیے کہ یہ تو سراسر کفر ہے جی۔ تو وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام۔ یہ آج کل بہت سارے مزاروں پہ، درباروں پہ، استانوں پہ نا، یہ جو بالکل مونچھے داڑھی صاف کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بڑے پیر ہے، بزرگ ہے، پہنچی ہوئی سرکار ہے، لیکن اکثر ان میں سے جادوگر ہوتے ہیں جی، اور ایمان کے بھی لٹیرے ہوتے ہیں، یہ مال کے بھی لٹیرے ہوتے ہیں، یہ عزتوں کے بھی لٹیرے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور اس قسم کے گمراہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے گی۔
وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، انہوں نے جادو کیا، یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو السحر، جادو، کاہن اور نجومی ہوتے نا شیاطین، پھر ان کو سکھاتے جی۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، ایک اور بات آ رہی ہے، یہ یہودیوں کے ایک تیسرے شبہے کا جواب ہے۔ کہنے لگے ہاروت ماروت دو فرشتے تھے جو بابل شہر میں آئے تھے جادو سکھانے کے لیے، وہ غیر اللہ کو پکارتے تھے۔ اس سے تو معلوم ہوا کہ غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان فرشتوں کا بھی ذکر فرما دیا کہ یہ اللہ کی کتاب کے پیچھے نہیں چلتے، سچی کتاب آ گئی لیکن کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور ہاروت ماروت کی باتیں نکال کے لے آئے اور اس کے پیچھے چلنے لگے۔ اب اس بات کو بھی ذرا سمجھ لیا جائے۔ ایک زمانے میں، گزشتہ زمانے کی بات ہے، ایک وقت ایسا آیا کہ بابل شہر میں جادو کا بڑا چرچا ہو گیا، بڑا زور پکڑ گیا جادو، یہاں تک کہ جادوگر جادو کے زور پہ کچھ کرتب دکھاتے اور بعد میں کہتے کہ یہ تو معجزہ دکھایا ہے ہم نے تمہیں۔ لوگ جادوگروں کو نبی سمجھنے لگ گئے۔ اب سچے پیغمبر اور جادوگر میں امتیاز ہی ختم ہو گیا۔ کوئی سچا نبی آتا اسے بھی جادوگر والا درجہ دیتے، اور جادوگر جو ہے اس کو وہ نبی والا درجہ دینا شروع ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقت واضح کرنے کے لیے دو فرشتے بھیجے، ایک کا نام ہاروت ہے، دوسرے کا نام ماروت ہے۔ انہوں نے آ کے لوگوں کو یہ سمجھایا جادو کیا ہے، جادو کی حقیقت کیا ہے، یہ لوگوں کو انہوں نے آ کے بتایا کہ یہ جادو ہوتا ہے، تم نے کفر نہیں کرنا، جادو سے تم نے بچنا ہے۔ اور یہ بھی کہتے تھے بھائی ہم امتحان اور آزمائش بن کے آئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ جس چیز سے ہم تمہیں منع کریں تم وہی کام کرنے لگ جاؤ۔ لیکن لوگ جو کہ جادو کے عادی ہو چکے تھے، اس لیے وہ جادو کو ہی سیکھتے اور اسی میں لگے رہتے، میاں بیوی میں بھی اس کے ذریعے جدائیاں کرا دیتے اور مختلف قسم کے جادو میں وہ مبتلا تھے۔ قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے، فرمایا وما انزل علی الملکین، اور وہ اس علم کے پیچھے ہو گئے وہ یہودی جو اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں۔ دو فرشتے کون سے ہیں؟ ہاروت اور ماروت، کسی حکمت کے تحت جی انہیں وہ بتایا گیا۔ وما يعلمان من احد، اور نہیں وہ بتاتے تھے کسی ایک کو، وہ فرشتے نہیں بتاتے تھے وہ کسی ایک کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ احتیاطاً پہلے یہ کہہ دیتے تھے، انما، کوئی آ کے پوچھتا نا حضرت بتاؤ جادو کیا ہوتا ہے، تو بتانے سے پہلے احتیاطاً یہ کہتے تھے ہم آزمائش بن کے آئے ہیں، جادو تم نے کرنا نہیں ہے، یہ جادو کفر ہے اور کبھی کفر کا مرتکب نہیں ہونا ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ یہ پہلے وہ تبلیغ بھی کرتے تھے۔ فرمایا انما نحن فتنۃ، بے شک ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو کفر نہ کر۔ لیکن بتانے اور سکھانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ جادو سکھانے نہیں آئے تھے، صرف امتیاز اور فرق بتانے آئے تھے۔ یہ جادو ہوتا ہے، یہ معجزہ ہوتا ہے، یہ جادوگر ہیں، یہ نبی ہے۔ بتانے اور سکھانے میں بڑا فرق ہوتا ہے جی۔ دیکھیں نا مثال کے طور پہ آپ کے استادوں نے بتایا بھائی قرآن میں آیا ہے کہ چور مرد ہے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہے، چور عورت ہے، جب وہ چوری کریں اسلامی حکومت ہے تو ان کا دایاں ہاتھ گھٹی سے کاٹا جائے گا۔ تو کسی نے پوچھا استاد جی چوری کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ محفوظ مال ہے، کسی بندے کا محفوظ مال ہے، کسی نے چپکے سے وہ مال اٹھا لیا، وہ لے گیا، تو اس کو چوری کہا جاتا ہے۔ مال کیا ہے؟ محفوظ، ایسے نہیں کہ باہر کسی نے رکھ دیا اور ادھر سے کوئی اٹھا کے لے گیا، محفوظ مال ہے، کسی نے چپکے سے وہ اٹھا لیا، اس کو چوری کہا جاتا ہے جی۔ وہ بندہ کہنے لگا استاد جی میں نے تو گل کوئی نہیں سمجھ آئی جی، کیا مطلب ہے؟ استادوں نے کہا بھائی مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بکسا پڑا ہوا ہے، اس کو تالا لگا ہوا ہے، یہ ایک صندوقڑی پڑی ہوئی ہے، اس کو تالا لگا ہوا ہے، اس کے اندر پیسے ہیں، اب سارے چلے گئے، کوئی بندہ آیا، اس نے یہ تالا توڑا اور اس سے یہ پیسے نکال لیے، لے گیا، یہ ہے چوری کرنا۔ کوئی اس طرح کرے گا تو شریعت نے اب اس پہ حد نافذ کی ہے، اسلامی حکومت ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب خیر جی ہوا ایسے، سارے لوگ چلے گئے، راتی اسی واردات پا دیتی ہے، رات کو اس نے ایسا کر دیا
کوئی صندوقڑی پڑی تھی توڑا اور پیسے نکال کے لے گیا. اگلے دن پوچھا میاں ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا یہ طریقہ مجھے استادوں نے سکھایا تھا. بھائی استادوں نے سکھایا ہے یا استادوں نے صرف بتایا ہے؟ سکھانا تو یہ ہے نا کہ باقاعدہ کلاس لگائی ہے کہ ان لوگوں کو ٹریننگ آپ دے رہے ہیں کہ چوری کیسے کرنی ہے. سکھانا تو یہ ہوتا ہے. استادوں بیچاروں نے سکھایا کدھر ہے؟ استادوں نے بتایا بھائی شریعت کا حکم ہے یوں ہاتھ کاٹا جاتا ہے چور کا. اب وہ پوچھ رہا تھا جی حضرت مجھے نہیں پتا کہ چوری کہتے کس کو ہیں. تو استادوں بیچاروں نے ایک مثال دے کے اس کو صرف سمجھا دیا، بتا دیا. بتانا جرم نہیں ہے لیکن باقاعدہ ٹریننگ دینا یہ جرم ہے. تو بات سمجھ میں آئی ہے؟ وہ جو فرشتے آئے تھے نا وہ جادو کی ٹریننگ دینے نہیں آئے تھے بلکہ صرف بتاتے تھے کہ میاں اس کو جادو کہتے ہیں، یہ تم نے نہیں کرنا، ہم آزمائش کے طور پہ آئے ہیں، یہ جادو کرنا کفر ہے اور کفر نہیں کرنا تم نے. وہ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ آگے دیکھیں جی. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ، لیکن وہ لوگ جو کہ بدعملی میں مبتلا تھے وہ سیکھ لیتے تھے ان دونوں سے وہ جادو یفرقون به جس کے ذریعے وہ جدائی کر دیتے مرد اور عورت کے درمیان. وما هم بضارین به، اچھا کیا جادو میں اتنا زور ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی کرا دی جائے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا جواب دیا اگر رب کا حکم ہو تو پھر اثر ہو جاتا ہے. کیا ہو؟ رب کا حکم ہو تو اثر ہو جاتا ہے، حکم الہی شامل نہ ہو تو پھر اثر نہیں ہوتا. جی دیکھیے جی. وما ہم بضارین، اور نہیں وہ بضارین بھی جادو کے ذریعے نقصان پہنچانے والے من احد کسی ایک کو، الا باذن اللہ مگر اللہ کے تقدیری حکم کے ساتھ. ویتعلمون ما یضرہم، اور وہ سیکھ لیتے تھے وہ جادو جو ان کو نقصان دیتا اور ان کو نفع نہ دیتا، کیونکہ شرک و کفر ہوتا جادو میں نقصان ہی نقصان ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا، حالانکہ انہیں پتہ بھی تھا کہ جو جادو میں پڑ گیا، کفر میں پڑ گیا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، البتہ وہ بندہ جس نے جادو کو لے لیا، اشتراہ خرید لیا، لے لیا، پسند کر لیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور البتہ بہت برا ہے وہ جادو کہ بیچ ڈالا انہوں نے اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو. بیچنے کا مطلب ہے وقف کر دیا، جس جادو کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، بہت برا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے. ولو انہم آمنوا، اس آخری آیت میں ایمان کی ترغیب ہے. ولو انہم آمنوا، اور اگر بے شک وہ ایمان لائیں، کفر کی بجائے وہ ایمان لاتے، واتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کرتے، بدعملی کے بجائے وہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتے. ایمان لاتے، کفر کو چھوڑتے، بدعملی کو چھوڑتے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے، لمثوبۃ، البتہ بدلہ پاتے، من عند اللہ، اللہ کے ہاں سے، خیر، بہت بہتر، اللہ کی جانب سے دنیا میں بھی بہتر بدلہ ملتا، آخرت میں بھی بہتر بدلہ ملتا. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے. اب یہ مضمون جو ان سے متعلق چل رہا ہے، بس آخر میں 2 رکوع رہ گئے. انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں یہ مضمون ہمارا مکمل ہو جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا